بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ خواتین و حضرات، میں آپ سب کو اس پروگرام میں السلام علیکم کی دعا کے ساتھ آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم سب مل کر اس پروگرام کے آغاز میں اللہ سے اس نیت کا، اللہ کے سامنے اس نیت کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کی یہ کتاب قرآن مجید دنیا میں انسان کے لیے ہدایت اور فلاح ہے، اور آخرت میں انسان کے لیے اللہ کی رضا اور جنت کا ذریعہ ہے۔ ہم سب اسی ہدایت کو اور فلاح کو حاصل کرنے کے لیے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت حاصل کرنے کے لیے اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ ہر جمعے کو، جمعے کی نماز کے بعد 2:30 بجے سے لے کر 4 بجے تک قرآن مجید کا ایک ربع پڑھا کریں گے، اور آج ہمارا یہ پروگرام اپنے پہلے سبق یعنی قرآن کے پہلے ربع پر مشتمل ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن تو سراسر ہدایت اور فلاح ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین خوش اور راضی بھی ہو جاتا ہے، اور وہ بندے کے لیے اپنی جنت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اور اسے اپنی طرف سے ابدی اور نہ ختم ہونے والے انعام سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ انسان کا ہے کہ انسان اللہ کی طرف توجہ کرے اور اس نسخہ ہدایت سے، قرآن مجید سے بڑے اخلاص کے ساتھ ہدایت اور فلاح حاصل کرے، اور یہ اللہ سے امید باندھے کہ اس ہدایت کے ذریعے وہ نتیجتاً اللہ کی رضا اور جنت حاصل کر لے گا۔ تو آج ہم نے پورا ربع چونکہ 1.5 گھنٹے میں پڑھنا ہے، اور 1.5 گھنٹہ کوئی زیادہ وقت نہیں ہے، آپ پورے ادب کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ قرآن کو سنیں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اور یہ دنیا و آخرت کی ہر خیر کا ذریعہ ہے، اس سے محروم نہ رہیں۔ قرآن سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے۔ تو پہلے ربع میں مطلب تقریباً 6 رکوع ہیں، ایک سورہ فاتحہ ہے، اور پھر سورہ بقرہ کے 5 رکوع ہیں۔ ان کو میں نے 5 تقریروں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی تقریر جو ہے وہ سورہ فاتحہ پر ہے، اور پھر سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوع ہیں، یہ دوسری تقریر ہے، اور پھر تیسری جو تقریر ہے وہ سورہ بقرہ کا 3 رکوع ہے، اور چوتھی جو تقریر ہے وہ سورہ بقرہ کا 4 رکوع ہے، اور آخری تقریر جو ہے وہ سورہ بقرہ کا 5واں رکوع ہے۔ اس میں 4 تقریریں تو ایک رکوع پر مشتمل ہیں،
اور ایک تقریر جو ہے وہ 2 رکوعات ہیں، یعنی سورہ بقرہ کا پہلا اور دوسرا رکوع۔ تو یہ میں نے تعارف کے طور پر آپ سے بات کر دی ہے، ورنہ اس طرح کی بات کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو پہلے جو ہماری گفتگو ہے وہ سورہ فاتحہ پر ہے۔ سورہ فاتحہ کی جو فضیلت ہے وہ غیر معمولی ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کی فضیلت غیر معمولی ہے، لیکن سورہ فاتحہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے، اس لحاظ سے کہ یہ کتاب کا آغاز ہے، قرآن کا آغاز ہے، یعنی نسخہ ہدایت کا جو آغاز ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہوا ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہدایت کی کتاب کا جو آغاز ہے وہ بھی سورہ فاتحہ سے ہوا ہے، اور ہدایت کا جو سب سے بڑا عمل ہے انسان کی زندگی میں، نماز، اس کا آغاز بھی سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہدایت کے نسخے کا آغاز بھی سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اور ہدایت کے سب سے پہلے اور بنیادی اور زندگی کے مسلسل عمل نماز کا آغاز بھی سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے۔ یعنی ام القرآن کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ سارا قرآن اس میں موجود ہے، یہ قرآن کا خلاصہ ہے، اور ام الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ سارا علم وحی اس سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ یعنی قرآن میں بھی سارا علم وحی ہے، اس لحاظ سے بات ایک ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ام الکتاب بھی ہے اور ام القرآن بھی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی 7 مثانی ہے، یعنی سورہ ہجر میں جو یہ بات آئی ہے کہ ہم نے تمہیں 7 دہرائی جانے والی آیتیں عطا کی ہیں جو دنیا کے مال و متاع کے مقابلے میں غیر معمولی بڑی چیز ہیں، تو یہ جو 7 آیات ہیں ان سے مراد بھی سورہ فاتحہ ہی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی 7 مثانی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید میں سے جتنا سورہ فاتحہ کو دہرایا جاتا ہے ساری زندگی، اتنا تو قرآن کے کسی حصے کو نہیں دہرایا جاتا۔ یہ تو یعنی مسلمانوں کا فرض وظیفہ ہے، ساری عمر حالت نماز میں مسلمان اس کو دہراتے رہتے ہیں، اور نماز کے علاوہ بھی اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ تو بار بار دہرائی جانے والی جو 7 آیتیں ہیں وہ بھی یہی سورہ فاتحہ ہی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی سورہ فاتحہ قرآن عظیم ہے، ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، 7 مثانی بھی ہے، اور قرآن عظیم بھی ہے۔ قرآن عظیم کا یہ مطلب ہے کہ سارا ہی قرآن عظیم ہے، لیکن سورہ فاتحہ اس عظیم قرآن کا ایک عظیم حصہ ہے، اس کو بطور خاص قرآن عظیم کہا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی فضیلت میں جو ایک اور بات آتی ہے وہ بڑی حیران کن ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، امام ترمذی نے اس کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی مثل کوئی چیز تورات میں بھی نہیں تھی، انجیل میں بھی نہیں تھی، زبور میں بھی نہیں تھی، اور قرآن میں بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ الفاظ حدیث کے دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کی مثل کوئی چیز تورات میں، زبور میں، انجیل میں اور خود قرآن میں بھی نہیں ہے۔ یعنی
یہ علم وحی بے مثال علم ہے، لیکن اس پورے علم وحی میں سے سورہ فاتحہ بے مثال ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت میں بڑی ایک کمال کی حدیث ہے۔ اس کے بعد سورہ ہجر میں جو آیت آتی ہے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں عطا کی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں یہ فرمایا، اس لیے آپ ان لوگوں کے پاس جو دولت ہے اور جو جمال ہے اور جو دنیا کی چیزیں ہیں ان کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا سارا مال و دولت اس سورہ فاتحہ کے مقابلے میں بالکل ہیچ ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں چند باتیں میں نے آپ سے کی ہیں۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کو جس انداز سے لوگ پڑھتے آئے ہیں، سمجھتے آئے ہیں، تو وہ تو اس کو مختلف اینگل سے لوگ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن خاص طور پر اس کے بارے میں 3 چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو سورہ فاتحہ دعا ہے، اور ایسی جامع دعا ہے کہ دعا بھی ہے اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دعا کے آداب کیا ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کے لیے اللہ سے مانگنے والی یا اللہ سے دعا کرنے والی سب سے بڑی چیز کیا ہے۔ تو یہ دعا بھی ہے، اور پھر یہ ایک مکالمہ بھی ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو، یعنی سورہ فاتحہ جو ہے، اللہ فرماتا ہے کہ سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان نصف نصف ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف ہے، آدھی میرے لیے ہے، آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ یعنی ایاک نعبد کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، جس میں بندہ اللہ کے ساتھ یہ عہد باندھتا ہے کہ اے اللہ ہم خاص تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے جو الفاظ ہیں ان میں بندہ اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، وہ الفاظ بندے کے لیے۔ اور اس کے بعد جو اگلے الفاظ ہیں، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کے لیے وہ ہے جو کچھ اس نے مانگا ہے، یعنی یہ اس کی دعا ہے اور میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ بالکل درست بات ہے کہ یہ اس طرح جو سورہ فاتحہ ہے، جو دعا ہے، اگر کوئی بندہ ایمان کے ساتھ اور اس ادب کے ساتھ جس ادب کو اس صورت میں سکھایا گیا ہے، اور ان شرائط کے ساتھ جو اس صورت میں انسان کو بتائی گئی ہیں، ہدایت کی دعا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ آداب دعا میں سے یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی ان 3 جملوں میں بندہ اپنے ایمان کا بھی اظہار کرتا ہے، اور
اللہ کی تعریف اور توصیف بھی بیان کرتا ہے، حمد اور ثنا اور بزرگی بھی بیان کرتا ہے۔ تو گویا یہ دعا کے دو آداب ہیں کہ ایک ایمان، دعا کا ادب ظاہر ہے ایمان کے بغیر تو دعا نے کیا قبول ہونا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، یہ دعا کرنے کے دو آداب ہیں۔ اس کے بعد جو شرائط دعا ہیں، دعا کی قبولیت کی شرائط، وہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ خالصتاً اس کی بندگی کرے اور بندگی کے ہر معاملے سے اس سے مدد مانگے، یعنی اللہ ہی کی بندگی کرے اور اسی پر بھروسہ کرے۔ جو بندہ اللہ کی بندگی کرتا ہے اور بندگی کے معاملے میں اسی سے مدد مانگتا ہے، نہ بندگی میں شرک کرتا ہے اور نہ مدد مانگنے میں شرک کرتا ہے، تو یہ گویا اس طرح کا جو بندہ ہے وہ اپنے اوپر دعا کی قبولیت کی شرط کو پورا کر دیتا ہے۔ وہ چونکہ اللہ کے لیے خاص ہوتا ہے اور پھر اللہ بھی اس کی سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ آپ یہ خود سوچیں، بات لمبی نہ ہو جائے، آپ خود سوچیں کہ جو بندہ مومن نہیں ہے یا ایمان لانے کے بعد منافقت کرتا ہے اور ایمان لانے کے بعد عبادت میں بھی شرک کرتا ہے اور اللہ کی استعانت میں بھی شرک کرتا ہے، کیا اس کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ اس کی دعا اللہ قبول کرے؟ تو جو ایمان لاتا ہے، اس کی حمد و ثنا کہتا ہے، اس کی خالصتاً اس کی عبادت کرتا ہے اور اسی سے مدد چاہتا ہے، نہ عبادت میں شرک کرتا ہے نہ مدد میں شرک کرتا ہے، اور پھر دعا بھی ہدایت کی مانگتا ہے، تو کیوں نہ اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ تو ایک سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا یہ انداز ہے کہ یہ مکالمہ بھی ہے اور دعا بھی ہے، اور آداب دعا اور شرائط دعا جو اس صورت کے اندر بیان ہوئی ہیں، جو خود دعا ہے، اگر ان کو پورا کر دیا جائے تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے مقبول دعا بنائی ہے، وہ بندے کی طرف سے دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا اینگل جو ہے وہ اس صورت کو پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ یہ ام الکتاب ہے اور ام القرآن ہے، یعنی سارا قرآن اس میں پایا جاتا ہے۔ تو آپ ایک نظر اس اعتبار سے بھی سورہ فاتحہ کو دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر اللہ کی ذات کا، صفات کا، قدرتوں کا اور نعمتوں کا ذکر ہے، اور پھر آخرت کا ذکر ہے، اور یہ دونوں ذکر سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیتوں میں موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یعنی ان 3 آیتوں میں قرآن مجید کے اندر جو توحید اور آخرت کا ذکر ہے وہ سارے کا سارا ذکر ان 3 آیتوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہ کس طرح ام الکتاب ہے، یہ کس طرح ام القرآن ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے پہلے 3 جملوں میں ساری توحید اور ساری آخرت بیان کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد قرآن میں کیا ہے کہ پورے قرآن میں اسی توحید اور اسی آخرت کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ نے بندے کو کہا ہے کہ میری بندگی کر، یعنی میری توحید کا یہ تقاضا ہے اور آخرت کا یہ تقاضا ہے کہ تو میری بندگی کر، اور اسی بندگی کا ذکر اور اس کی مکمل اور بہترین شکل کا ذکر اگلے جملے میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم خاص تیری بندگی کرتے ہیں اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں، نہ بندگی میں تیرا کوئی شریک بناتے ہیں اور نہ مدد میں تیرا کوئی شریک بناتے ہیں۔ اور پھر وہ جو بندگی کا نظام ہے اس کی تفصیلات ہیں قرآن مجید میں،
اور ان لوگوں کی تفصیلات ہیں جو اس کی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں اور ہدایت بھی پا جاتے ہیں اور انعام بھی پا جاتے ہیں، اور ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس کی بندگی سے اور سیدھے راستے سے منہ موڑتے ہیں اور اللہ کے عذاب کا بھی شکار ہوتے ہیں اور گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی توحید کا بھی سارا ذکر، آخرت کا بھی سارا ذکر، بندگی رب کی بھی پوری شکل کا ذکر، اور پھر صراط مستقیم کا ذکر، اور پھر انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صلحاء کا ذکر، انعام یافتہ لوگوں کا ذکر، اور پھر جو گمراہ ہیں ان کی طرف اشارہ، معتوب لوگوں کی اشارہ۔ تو یہ سارا قرآن ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے۔ میرا خیال ہے اگر یہ باتیں آپ نے توجہ سے سنی ہیں اور دوبارہ اگر آپ سنیں اور ان پر غور کریں تو سورہ فاتحہ کو ہم نے پوری طرح پڑھ لیا ہے، اس کی فضیلت کو بھی سمجھ لیا ہے، یہ ایک مکالمہ ہے اس کو بھی سمجھ لیا ہے، یہ ایک دعا ہے اس کو بھی سمجھ لیا ہے، اور یہ قرآن کا خلاصہ ہے اس کو بھی سمجھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کو ہمارے حق میں قبول کرے اور ہمیں اس کے مطابق کرے اور اس کا پورا رنگ ہماری زندگی پر چڑھا دے، اور اس کے ذریعے ہمیں دنیا کی سعادت بھی نصیب کرے اور آخرت کی سعادت بھی نصیب کرے۔ تو یہ ہمارا پہلا خطبہ ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے جو پہلے دو رکوع ہیں یہ ہمارا دوسرا خطبہ ہے یا دوسری تقریر ہے اس ربع میں سے۔ اب یہ جو سورہ بقرہ کے پہلے دو رکوع ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو قرآن مجید کا تعارف کرایا ہے، اور دوسرا بڑی ہی مطلب اختصار اور جامعیت کے ساتھ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ہمارا یہ جو قرآن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے، یہ انسانوں کو ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے اور فلاح اور خسران کے اعتبار سے تین گروہوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو ہدایت یافتہ ہے اور فلاح یافتہ ہے، اور وہ گروہ کون سا ہے؟ جو اس کتاب پر ایمان لاتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، یعنی جو خبر اس قرآن نے دی ہے اس پر بھی ایمان لاتا ہے، جو حکم اس قرآن نے دیا ہے اس پر بھی ایمان لاتا ہے، اور پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اور یہ متقی لوگوں کا گروہ ہے۔ یہ لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں اور انعام یافتہ بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت یافتہ اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل کرے۔ پچھلے دنوں ایک دوست نے ایک میسج میں بہت اچھی دعا لکھ کر بھیجی۔ اس نے دعا یہ لکھی کہ اللہ تعالی ہمیں ان ہدایت یافتہ اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل کرے جن کی بخشش کی دعا اور جن کے لیے رحمت کی دعا فرشتے بھی کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو بندے اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوتے ہیں انہیں فلاح نصیب ہوتی ہے، اور ان کے لیے پھر فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے وہ انسانوں کو تین گروہوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا گروہ متقی لوگوں کا گروہ ہے جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کافروں کا گروہ ہے کہ جو ماننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں، اور جب وہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر وہ نافرمانی بھی کرتے ہیں، اور پھر اس انکار پر یعنی بے دلیل اڑ جاتے ہیں اور ضد کا اظہار کرتے ہیں، اور سمجھنے اور جاننے کے باوجود اپنے لیے کفر ہی کو پسند کرتے ہیں اور اس کفر پر ڈٹ جاتے ہیں،
اور جب وہ انکار کرتے ہیں اس انکار پر ضد کرتے ہیں، اس انکار پر جم جاتے ہیں، اس انکار پر وہ ڈٹ جاتے ہیں، تو ان کے اپنے فیصلے کے مطابق اللہ بھی اپنا فیصلہ ان پر صادر کر دیتا ہے اور ان کے دلوں پر مور لگا دیتا ہے، ان کے کانوں کو، ان کی آنکھوں کو اور پر پردہ ڈال دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، اور ہدایت کے دروازے ان پر بند کر دیتا ہے۔ تو یہ دوسرا گروہ ہے جو بدنصیب گروہ ہے۔ اور ایک تیسرا گروہ انسانوں کا ہے جو منافق ہیں، کہ زبان سے وہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور دل سے اس کا انکار کرتے ہیں، اور وہ ایمان کو ڈھال کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے جو دنیاوی مفاد ہیں ان کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے اور اپنے مال کو بچانے کے لیے وہ ایمان کو بطور ڈھال استعمال کرتے ہیں، اللہ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں اور اہل ایمان سے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر ان کی علامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں رکوع میں، یعنی دوسرے رکوع میں بیان کی ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان دو رکوعوں میں، جو سورہ بقرہ کے پہلے دو رکوع ہیں، ایک کتاب کی حقیقت بیان کی ہے، اور پھر اس کتاب نے انسانوں کو جو 3 گروہوں میں تقسیم کیا ہے، ان 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی کچھ علامات بیان کی ہے۔ تو یہ دوسرا ہمارا خطبہ ہے، اس کو آپ نے بڑی حد تک اس کا خلاصہ سمجھ لیا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی آپ سمجھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، مطلب یہ کہ یہ ایسا یقینی حق ہے کہ اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے، یعنی اس کے غلط ہونے کی تو دور کی بات ہے، اس میں غلطی کا شبہ بھی نہیں ہے۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے اس میں جو کچھ جس طرح فرمایا ہے وہ عین حق اور سچ ہے، اور یہ ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے۔ اس لحاظ سے تو سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے کہ سارے انسانوں کے سامنے یہ ہدایت کو واضح کر دیتی ہے، حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتی ہے، لیکن اس کی ہدایت سے عملی طور پر فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بالغیب ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو تعلیم نازل ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کے ذریعے یا سنت کے ذریعے، یا جو تعلیم اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس کو وہ حق جانتے ہیں، اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور اس تعلیم کے مطابق وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو ظاہر تو اس طرح نہیں ہے، اور اسی طرح آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں،
وحی پر ایمان لاتے ہیں اور پھر نماز قائم کرتے ہیں اور پھر مال کو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور فلاح یافتہ ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے گروپ کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم